تکلیف دہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ خواتین اساتذہ کو اٹھا کے پولیس وینوں میں ڈال کے لے کے جا رہی ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو صرف ان کے پرامن احتجاج کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، اساتذہ کو ان کے حقوق اپنے جو بلند کر رہے ہیں اس کو ان کو سنیپ کرنے کے لیے ان کی ناجائز گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ 16 MPO کے تحت ان پہ پرچے ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ جو پہلے FIR تھی وہ ہائی کورٹ نے اس FIR کو قواش کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ان اساتذہ کو رہا کرنے کی بجائے 16 MPO کے تحت نظر بند کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ چوائسہ بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں قصور میں، کاموکی میں، سمندری میں، ہر جگہ جہاں جہاں اساتذہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں وہاں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ نجکاری کا عمل جو ہے یہ ایک انلیجٹمیٹ نگران حکومت ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈومین سے بڑھ کے نجکاری کرے ان سرکاری اداروں کی، خاص طور پہ اسکولوں کی، جہاں پہ ہماری میجورٹی استحصال زدہ طبقہ جو ہے اس کے بچے پڑھتے ہیں، اور یہ وہ استاد ہیں جو آپ کے معمار ہیں قوم کے، جو اس اپنی نسل کو، جن کے پاس پیسے خرچنے کے لیے نہیں ہیں، تعلیم کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ ہر شخص کو فری ہوگی، ہر بچے کو فری ہوگی، لیکن یہاں پہ ان سے وہ رائٹ بھی چھینا جا رہا ہے۔ یہاں ان کو اساتذہ کو نہ صرف اس سے محروم کیا جا رہا ہے ان کے پینشنری رائٹ سے، بلکہ ان کی نجکاری کر کے ان اداروں کی، ان کی نوکریوں کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ کل سفارشات پیش کی گئیں کہ پینشن کے جو پینشن ہے ان کی وہ کٹ ڈاؤن کی جائے، لیکن اس پینشن میں فوجیوں کو ایگزمپٹ کر دیا گیا، استثناء ہے فوجیوں کو کہ وہ سرکاری ملازم ضرور ہیں لیکن ان کو وہ پینشنری بینیفٹ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ آسمان سے چونکہ اترے ہیں اور اساتذہ جو ہیں وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ان کے لیے، اس لیے ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں کمزور طبقے سے یہ سارے حقوق کی جنگ جو ہے یہ ان کے حقوق لینے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سرکاری نوکریاں ختم کرنی ہیں، پینشن کی بینیفٹس ختم کرنے ہیں، تو یہ عدلیہ کے ریڈرز تک جو ہے ان کی تنخواہیں ان اساتذہ سے 1000 درجے زیادہ ہیں۔ آپ وہاں سے شروع کریں۔ یہ اساتذہ کی جنگ جو ہے وہ ان کو اپنی تنخواہوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کی آنے والی جنریشن کی جنگ ہے جو یہ لڑ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ نجکاری کے اس عمل کو ہم بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم سے میں یہ آپ سے بالکل بانگ دوہل بات کرتی ہوں کہ ہماری پوری جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہ اساتذہ کے ساتھ ان کے بالکل مکمل طور پہ ساتھ ہے۔ آج ہمارے ہاؤس کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر ہم نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ یہ انلیجٹمیٹ ایکٹ ہے، یہ نگران حکومت کا ڈومین نہیں ہے۔ ان کا کام الیکشن کرانا ہے، ان کا کام ادارے بند کرنا، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا نہیں ہے۔ سو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ اس فورم سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے گلے دبائیں اور ان کی آوازیں بلند نہ ہو، اور اب پھر آپ ان کی ناجائز گرفتاریاں کریں، اور پھر آپ سمجھیں کہ وہ گرفتار کر کے آپ ان کو ڈرا دیں گے، آپ ان کو دھمکا دیں گے۔ میں اساتذہ کو بھی یہ بات کہوں گی کہ آج ہم نے اپنے ہاؤس میں ان کو مدعو کیا تھا، لیکن یہ خوف پیدا کیا گیا کہ یہ کسی پارٹی کے شاید کرندے ہیں تو یہ ہمارے پاس نہیں آ سکے۔ سو میں آپ کو اس فورم سے یہ بھی بتاؤں گی کہ وکیل کسی پارٹی کے نمائندہ نہیں ہے، وکیل اس ملک میں آزاد آواز ہیں، اور وہ ہر ناانصافی کے خلاف آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ سو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہماری کسی جگہ پہ کوئی بھی مدد درکار ہے آپ ضرور ہمیں بتائیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی سمجھتے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ جتنے پولیس کے افسرز ہیں، جتنے آج کل اچھی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک استاد نے ان کو کی انگلی پکڑ کر ان کو چلنا سکھایا، ماں نے جنم دیا، استاد نے ان کو اخبار میں اڑنا سکھایا۔ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قلم اور پیپر ہے، یہ ایک استاد نے آپ کے ہاتھ میں قلم دی ہے اور پیپر دیا ہے۔ جو قومیں اپنے استاد کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کی زبانیں بند کر دیتی ہیں، استاد کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے 9 مئی کا وہ حصہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ جو لیو انکیشمنٹ ہے اور جو پینشن ہے یہ کسی کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ ان کی تنخواہوں سے کٹتے ہیں،
اور جو چھٹیاں وہ کر سکتے تھے وہ نہیں کی اور وہ مسلسل پڑھاتے رہے ہیں. اور وہ چھٹیاں جو لیو انکیشمنٹ والی تھیں وہ اپنی بچاتے ہیں, اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو تب ان کو یہ تھوڑے سے پیسے پینشنز کے لیو انکیشمنٹ کے ملتے ہیں. کوئی اپنا گھر بنا لیتا ہے, کوئی بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں. آپ ان سے یہ ان کے بڑھاپے کا سہارا چھین رہے ہیں. اور کس بنیاد پر چھین رہے ہیں آپ؟ کیسے کر رہے ہیں آپ نے 169 ادارے اس ملک کے ابھی تک بیچے ہیں. بتائیں کتنے چلا رہے ہیں آپ؟ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے, یہ آپ کہتے ہیں جی خسارے میں جو چیزیں جا رہی ہیں. اس آرگومنٹ کو اگر ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھ لیں تو پھر بیچتے جو خسارے آپ کے پرائیویٹ آپ کے ادارے خسارے میں چل رہے ہیں, جتنے بھی چل رہے ہیں پھر ان کو بیچ دیں. اگر کل کو کوئی یہ کہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر اس سے کم پیسوں میں اس سے بہتر ایکسپرٹس بٹھا کر میں آپ کو پارلیمنٹ چلا کے دے سکتا ہوں, تو پھر آپ بیچ دیں گے اس کو, پارلیمنٹ کو بیچ دیں گے. کوئی اور ادارہ اگر کوئی کل کو کہے کہ میں اس سے بہتر سروس دے دوں گا تو آپ کر دیں گے؟ کیا ریاست کا کام کاروبار کرنا ہے؟ یہ تعلیم علم جو ہے یہ کاروبار نہیں ہے, یہ ایک فیسلٹی ہے جو ریاست نے دینی ہے ہر شہری کو. علاج ایک فیسلٹی ہے, ایک سروس ہے جو دینی ہے, اور آپ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. جو کام آپ کے کرنے کے لیے ہے وہ آپ کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنے والا وہ کر رہے ہیں. اور اوپر سے آپ نے اساتذہ کو گرفتار کیا. جب کویشمنٹ ہوگی جس طرح سے میڈم سبات بتا رہی تھی, تو آپ نے 16 MP اور 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیے. آج پھر گرفتاریاں کی ہیں. کوئی شرم ہونی چاہیے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اساتذہ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ان غریب ملازمین جو عگیگا کے جو مختلف محکموں کے اندر کلرک ہیں, آپ ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں کہ امیجیٹلی تمام اساتذہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے. تمام ملازمین کو جو گرفتار ہوئے ہیں مقدمات واپس لیے جائیں. ابھی میں اشتیاق خان صاحب اور ربیہ باجوہ اور یہ میڈم سبات بیٹھی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل, پریزیڈنٹ نے, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم کھل کر ان کے ساتھ ہیں اور لے کر آئیں FIRs. ہم کل ہی اس پہ وہ کریں گے پیٹیشن. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروسیس کے تحت, ایک عمل کے ذریعے, میں اور فاروق طارق صاحب جب پڑھتے تھے اس گورنمنٹ کالج کی فیس 1600 روپے سالانہ تھی. آج یہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بھی اتنی فیسیں ہو گئی ہیں کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. اور یہ پرائیویٹ اداروں کو تو آپ چھوڑ دیں. اور یہ پرائیویٹائزیشن جو اسکولوں کی کرنے لگے ہیں, یہ اسکولوں کی نہیں کرنے لگے. بنیادی طور پر ان کی جو قیمتی بلڈنگز ہیں ان پہ نظر ہیں. جس طرح سے یہ باقی کر رہے ہیں, مثلا PIA کل انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے جس طرح سے اسٹیل مل کے ساتھ کیا تھا کہ اسٹیل مل جب بریک ایون پہ آ گئی تھی, جب نو پروفٹ نو لاس پہ تھی, تو یہ مفتاح اسماعیل نے اس کی گیس بند کر کے اس کو تباہ کر دیا. 2000 ارب روپے کے اثاثے ہیں اسٹیل مل کی, اور 200 ارب کا قرضہ ہے. اس سے پہلے جب بند ہوئی تھی اس سے پہلے 1 روپیہ قرضہ نہیں تھا. اور یہ جو PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے, آپ نے پرسوں تیل بند کر دیا ہے, اس سے پہلے FBR کے اکاؤنٹ سیز کر دیے تھے, تیل بند کر دیا, 17 فلائٹس کل کینسل کیے ہیں انہوں نے. آپ بتائیں لوگوں کو, آپ پریس والے ہیں, آپ ذرا تحقیق تو کریں. کس بزنس ٹائکون کی بیٹی جا کر 3 دن PIA کے جو ہیں وہ بیلنس شیٹس دیکھ کر آئیے؟ کس کو آپ دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو فواد کو بنایا گیا ہے, پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بنایا گیا ہے, مجھے پہلے تو نہیں پتا فواد صاحب آپ درست گئے تھے یا غلط جیل میں گئے تھے, لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اگلی جیل کی تیاری کریں اور درست جائیں گے آپ. چونکہ آپ جو کر رہے ہیں آپ تباہی کی طرف سارا لے کر جا رہے ہیں. اور یہ ادارے بیچ نہیں رہے, یہ خرید رہے ہیں. یہ میں آج یہاں پہ اوپن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خرید رہے ہیں, اپنے لوگوں کو آگے رکھا ہوا ہے. اسکولوں کو بھی پتہ ہے کس کس کو دینا ہے, کس NGO کو بھی یہ دے رہے ہیں, یہ اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہم یکسر, میں بطور پیپلز لیبر بیورو کے انچارج کے پیپلز پارٹی کے اور ایک ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو یکسر مسترد کرتی ہے. ہم اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں, پرائیویٹائزیشن کی بالکل ہر قسم کی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے سیمنٹ فیکٹریاں بیچی, سیمنٹ کا کارٹل بن گیا. آپ نے شوگر کی فیکٹریاں بیچی جو گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی تھی اور جب ضرورت ہوتی سے سٹاک چھوڑ دیتی تھی.
وہ کارٹل بن گیا. آپ نے گھی کی فیکٹریاں بیچی, وہ کارٹل بن گیا. اب آپ جو رہی صحیح چیزیں ہیں اس کو بھی بیچ رہے ہیں, اور آپ کی نظر پی آئی اے سے لے کر باقی اس کے ایسٹس پہ ہے. آپ کی نظر روزویلٹ ہوٹل پہ ہے جو مین ہیٹن سٹریٹ پہ ہے. آپ کی نظر سکرائب ہوٹل جو شانزلیزے سٹریٹ فرانس پہ ہے جس کو 625 کمرے ہیں. روزویلٹ ہوٹل کے 1052 کمرے ہیں جس میں 52 پریزیڈنشل سویٹس ہیں. وہاں پہ آپ کی نظر اس پہ ہے. ہم یہ جو اثاثے ہیں یہ کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑے ہیں, یہ تو اس ملک کے لوگوں کے ہیں. اور آپ جس طرح سے ایم سی بی لیا تھا, جس طرح سے بینکوں کو کی لوٹ سیل ہوئی تھی, اسی طرح سے یہ لوٹ سیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کرنے دیں گے, بالکل نہیں کرنے دیں گے, اور اس کی مخالفت کریں گے ہر لمحے پہ. اور آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متشدد رویہ اختیار کیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہر لیول پہ مذمت کریں گے, اور امیجیٹ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ رہا نہیں کرتے تو پھر باقی سیاسی پارٹیاں اور لیبر کی تمام تنظیمیں محترمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور ہم بھی پھر شامل ہوں گے ان احتجاجوں کے اندر.